فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ؟ 80 سال. یار آپ سعودیہ میں ہو, آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے, آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا کبھی بھی سرمایہ, کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو. کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, بھائی کپڑے بنا لے گا, گاڑی, میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا, بیوی اچھی رکھ لے گا, کپڑے اچھے رکھ لے گا, کھا اچھا لے گا. اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا, اب پراپرٹی لے لو نا. یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو, بچوں کے لیے کچھ بچا لو. اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا, اچھی گاڑی بھی ہے, اچھا پہن لیا, اچھی بیوی بھی ہے, بچوں کو پڑھا بھی دیا, اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے. تو لوگ مرنے کے بعد کیا, مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں, ہمارے کام آ جائے گی. تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا, جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. ایک دو واقعات نہیں ہیں, گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے. ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے, بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے, رہتا کوئی اور ہے, پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا, وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ کون سا رہتے ہیں, وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ابا مارکیٹ سے, پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, اب دماغ سے شارٹ, ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے, کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, جتنی غربت ہوتی ہے رشتے, غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا, وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, قبر کا کے بعد زندگی ہے, اور اس کے عقلی دلائل دیتا ہوں, کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لیا. بنانا بھی چاہیے, اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا ہے کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے, غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو, سعودیہ میں, اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے, وہ تیاری کرتا ہے نا. تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے, 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے 60 سے 70, 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا. اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے, نہیں ہوئی تو کچھ چلو, یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا. ایسا ایمان چل رہا ہے. یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں, مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی, مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی, لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے, تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو. وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا, بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے. باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے
بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا, تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے, تھوڑا سا وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو, شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ جو وائپر لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ, یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں دبا دو, شاید جنت مل جائے. یہ چل, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو, ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار, صحیح نا, فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا کہ بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے, ٹرائی کر رہا ہے آدمی, یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے, تو ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی, تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آ کے, وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ٹچ میں, تھوڑا سا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے, یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں, اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے, ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی, مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مردوں میں جان کیسے پڑے گی, کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی, تو انرجی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ انرجی بھائی, اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی, وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں کس نے پھاڑا ہے, پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے بھائی, کون ہے بھائی محلے کا سکون خراب کر رہا ہے. ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا, لوگ کہہ رہے تھے بھی شب برات آئی نہیں, پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ ہے, انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے, لوگ مانیں گے اس کی بات؟ بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا نہیں ہے, پھاڑا جاتا ہے نا. خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں, لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ہونے کے بھی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطہ آغاز یہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا, ناممکن ہے یہ, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ, تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے, سورج, چاند, ستارے, کہکشائیں, اتنا بڑا نظام, اور پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں, اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں, اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہیں, اڑنے والے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتا ہے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے, کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں, صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی, اور کیسی قطاریں بنا کے چلتے ہیں. یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے.